ایک شخص جو کہ کلرک ہوتا تھا، لوگوں کے لیے چائے بناتا تھا، آج کیسے وہ پاکستان کا سب سے امیر ترین انسان بن گیا؟ جو لوگوں کے گھروں پہ دیوار کو چٹا کرنے کے ٹھیکے اٹھاتا تھا، چھوٹے چھوٹے ٹھیکے چند ہزاروں کے، کیسے وہ ایک ارب پتی بن گیا؟ جس کے پاس اپنی بیٹی کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے تو اس کو اپنے گھر کے برتن بیچنے پڑے۔ کیسے آنے والے سالوں میں پورے پاکستان کے جتنے گورنمنٹ آفیسرز ہیں، وہ بے شک جنرل ہوں، فوجی، بے شک وہ ججز ہوں، بے شک وہ پولیٹیشینز ہوں، وہ کوئی اور بیوروکریٹس ہوں، سارے کے سارے اس کے پاس نوکری کرنے کی خواہش کرتے ہیں، اور میجورٹی ان میں سے ریٹائرمنٹ کے بعد ملک ریاض کے پاس آ کے نوکری کرتے ہیں۔ کیسے یہ شخص پاکستان کا سب سے امیر ترین انسان بن گیا؟ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک ماں سے۔ ہائے، ویلکم ٹو دا 10th ایپیسوڈ آف آئی اسپیکس، ہوپ فلی یو ڈوئنگ ویل۔ جی، آج کی جو کہانی ہے یہ شروع ہوتی ہے ایک ماں سے، جو کہ اپنے بچے کو اپنی گود میں بٹھا کے ایک کہانی سناتی ہے۔ یہ کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی ہے، جب وہ کوہ طور کے پہاڑ پہ چڑھ کے اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، یعنی کہ ان سے بات کرتے تھے۔ اس دوران ایک شخص نے ان سے ایک سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے اللہ کے نبی، ایسی کیا وجہ ہے کہ مجھے بامشکل 2 وقت کی روٹی ملتی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے وقت دو، میں اللہ سے ہم کلام ہو کے پوچھتا ہوں اور میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ جواب آیا کہ میں تمہیں بھوکا نہیں مرنے دوں گا، جو تمہارے رزق میں لکھا ہوا ہے وہ تمہیں آہستہ آہستہ کر کے مل رہا ہے۔ ان ریٹرن اسی شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اللہ کو کہیں کہ مجھے ایک ہی دفعہ میں سارا دے دیں، بے شک اس کے بعد پھر کبھی نہ دیں، کیونکہ میں یہ کم کھا کھا کے گھٹ گھٹ کے میں تھک گیا ہوں، اور میں اس طرح کی زندگی اور نہیں گزارنا چاہتا۔ اللہ نے اس کی یہ خواہش پوری کر لی، اور اس بات کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ تھا۔ اس انسان کو ساری اس کی مال، اس کی نعمتیں ایک ہی دفعہ میں دے دیا گیا۔ اس انسان نے ایک ہفتے کا سارا راشن رکھ کے سارا غریبوں میں بانٹ دیا، اور اس بات کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتا تھا۔ جب وہ ہفتے بعد وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا وہ بندہ اور زیادہ لنگر بانٹ رہا ہے۔ پھر وہ گزرے، انہوں نے دیکھا وہ اور بھی زیادہ لنگر بانٹ رہا ہے، اور وہ کنفیوز ہو گئے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اس نے تو ایک ہفتے کا رکھ کے سارا غریبوں میں بانٹ دیا تھا، تو آج کیسے اس کے پاس اور سے اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں خوراک کی چیزیں، نعمتیں، پیسے؟ تو وہ کنفیوز ہو گئے، اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں خود جا کے اللہ سے ہم کلام ہو کے یہ سوال کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کوہ طور کے پہاڑ پہ چڑھ کے اللہ سے یہ سوال کیا کہ اے میرے اللہ، یہ کیا وجہ ہے؟ اس نے تو ایک ہفتے کا رکھ کے سارا غریبوں میں بانٹ دیا تھا۔ تو اللہ نے بتایا کہ اس نے ایک خدائی کام کیا ہے جب اس نے میری راہ پہ خرچا ہے، اور وہ خدا نہیں ہے، میں خدا ہوں۔ اور میں کیسا خدا ہوں اگر میں اس کو اتنا ہی دے دوں جتنا اس نے میری راہ میں لگایا ہے۔ یہ کہانی ملک ریاض کی ماں نے اپنے بیٹے کو سنائی، اور ملک ریاض کے دل میں یہ چیز بٹھائی کہ تم اللہ کی راہ پہ خرچو، جو تمہیں میں دیتی ہوں پیسے، تم ان پیسوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچو۔ اور ملک ریاض اس سٹوری سے اتنا امپریس ہوا کہ اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج کے بعد سے میں اللہ کی راہ میں خرچوں گا۔ اس نے ایک بہت ہی چھوٹی عمر سے، جب اس کو اس کی ماں 50 پیسے دیتی تھی، 1 روپے کا بھی آدھا، وہ ان پیسوں میں سے بھی روز غریبوں میں آدھے پیسے تقسیم کرتا تھا اور ان کو کھانا کھلاتا تھا۔ جب وہ غریب کہتے تھے کہ تیرا شکریہ، تو وہ آگے سے ان کو کہتا تھا مجھے شکریہ نہیں بولنا، بلکہ یہ میں نے کاروبار کیا ہے اللہ کے ساتھ۔ ملک ریاض تو یہ سوچ رہا تھا کہ شاید آنے والے کچھ سالوں کے اندر اندر، ود ان فیو ایئرس، وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا، لیکن ہوا الٹا۔ ملک ریاض کے والد جو کہ ایک ٹھیکیدار تھے، انہوں نے کسی ایسی جگہوں پہ انویسٹمنٹ کر دی جو کہ کمپلیٹلی ڈوب گئی، اور ملک ریاض اور اس کی فیملی سڑک پہ آ گئی، یعنی کہ اوپر سے چھت پہ چلی گئی۔ تو ملک ریاض کو کسی کے پاس چپڑاسی کی نوکری کرنی پڑی۔ وہ شخص تھا ملک ریاض، اس کو کچھ چند 100 ملتے ہوں گے، اور وہ ان پیسوں میں سے بھی اس بندے نے ہمت نہیں چھوڑی، اور اس نے اللہ کی راہ پہ خرچا۔ اس کے بعد ملک ریاض نے اور سوچا کہ ہاں، شاید میں اپنے مشکل وقت میں بھی اگر اللہ کے اوپر خرچ رہا ہوں تو شاید آنے والے دنوں میں میری مدد ہو جائے۔ لیکن ملک ریاض کی بیٹی ایک دن بیمار ہو گئی۔ اس رات بہت بارش ہو رہی تھی، بہت بارش ہو رہی تھی، اور ملک ریاض کو سمجھ نہ آئے، اس کی بیوی نے اس کو کہا کہ ہماری بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہے، ہمیں اس کو ڈاکٹر پہ لے کے جانا پڑے گا، یہ تپ رہی ہے گرمی سے، بیمار ہو کے اندر سے اس کا جسم تپ رہا ہے، اور باہر صرف بارش ہو رہی ہے، اور ملک ریاض کے پاس نہ کوئی گاڑی نہ کچھ، وہ اپنی بیٹی کو کیسے لے کے جائے بارش میں ڈاکٹر پہ، اور نہ ملک ریاض کی جیب میں پیسے۔ ملک ریاض نے ایک ٹیکسی والے کو روکا اور اس کو ریکویسٹ کی کہ پہلے مجھے ڈاکٹر پہ لے جاؤ اور مجھے واپس لے آؤ، میں تمہیں پیسے تمہارے دے دوں گا۔ جب وہ ڈاکٹر پہ پہنچا تو ڈاکٹر پہ جا کے اس نے ریکویسٹ کی کہ اے ڈاکٹر، میری بیٹی کا علاج کر دے،
ایک نہ ایک دن میں تیرے پیسے ضرور چکا دوں گا۔ واپسی پہ ملک ریاض جب اپنے اسی ٹیکسی والے کے ساتھ گھر بیٹھ کے آیا ڈاکٹر سے چیک کروا کے، تو ملک ریاض کو اپنے گھر کے برتن بیچنے پڑے تاکہ وہ ٹیکسی والے کو اس کے پیسے دے سکے۔ جی ہاں، اور یہ وہی شخص ہے جو آنے والے کچھ سالوں میں سارے پاکستان کے حکمران، پاکستان کے جتنے گورنمنٹ آفیسرز ہیں، ان کا بادشاہ بن جائے گا۔ جی، لیکن یہ کیسے ہوا؟ ملک ریاض کے پر جب یہ وقت بھی آیا تو ملک ریاض نے اللہ کی راہ میں خرچنا نہیں بند کیا۔ وہ اللہ کی راہ میں خرچتا رہا، خرچتا رہا، خرچتا رہا۔ آج بھی ملک ریاض روز 1000 لوگوں کو روز منیمم کھانا کھلاتا ہے، 1000 سے 10,000 لوگوں کو روز، دن میں 2-3 لوگوں کو مفت گھر دیتا ہے۔ جی، اور یہ شخص روز لڑکیوں کی شادیاں کرواتا ہے، ان کے شادیوں کے جہیز اکٹھے کرتا ہے۔ ملک ریاض نے 50-60 سال پہلے وہ چیزیں دیکھ لی تھی جو کہ پاکستان کے بزنس کمیونٹی کے لوگوں نے نہیں دیکھی تھی، اور وہ تھی پراپرٹی۔ ملک ریاض کا یہ بلیف تھا کہ جو پراپرٹی کا بزنس ہے یہ آنے والے وقتوں میں کروڑوں میں نہیں کھربوں میں جائے گا، اور ملک ریاض نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں یہ چھوٹے موٹے ٹھیکے اٹھاتے اٹھاتے ایک دن لوگوں کو گھر بنا کے دوں گا۔ اس ڈیل کو پورا کرنے کے لیے ملک ریاض کے پاس واحد آپشن تھی کہ وہ فوجیوں کے قریب چلا جائے، جی، پاکستان آرمی کے قریب چلا جائے، کیونکہ پاکستان آرمی کے پاس پاکستان کے سب سے بڑے ٹھیکے ہوتے ہیں کمیونٹیز بنانے کے، گھر بنانے کے۔ اسی طرح ملک ریاض نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں فوجیوں کے ساتھ دوستیاں کروں۔ وہ فوجی کیمپس کے باہر چلا جاتا تھا، وہاں جا کے ان کے جو چھوٹے چھوٹے رینک کے آفیسرز ہوتے تھے، کیپٹنز، میجرز، ان کے ساتھ دوستیاں ڈالتا تھا۔ ان کے ساتھ دوستیاں ڈال کے وہ ان سے چھوٹے چھوٹے کانٹریکٹس پکڑتا تھا، جس میں کسی کی کینٹ میں سڑک بنا دی، کینٹ میں کبھی کوئی گھر بنا دیا، کوئی گھروں کی باہر کی پینٹ کر دیا۔ اس طرح کرتے کرتے ملک ریاض نے فوجیوں کے ساتھ دوستیاں کرنی شروع کی۔ اس دوران ملک ریاض کو پتا چلا کہ بحریہ جو کہ پاکستان نیوی ہے، وہ ایک کمیونٹی بنانا چاہتے ہیں۔ وہ کمیونٹی جس سے وہ پاکستان کے اندر ایک بحریہ کے لوگوں کے لیے کمیونٹی بنائے، جہاں پہ یہاں کے فوجی افسران آ کے رہیں۔ اور ملک ریاض کا دل آ گیا تھا اس کمیونٹی پہ۔ پھر ملک ریاض نے اپنی دوستی کا استعمال کیا اور ان سے یہ ٹھیکہ اٹھا لیا۔ اس ٹھیکے پہ ملک ریاض نے بہت ہی اچھی بحریہ کی کمیونٹی بنائی، اور اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوا ملک ریاض کو بھی اور فوجیوں کو بھی، اور سارے اس سے خوش ہونا شروع ہو گئے۔ اس دوران ملک ریاض کے ساتھ اور ایسے لوگ مل گئے جو کہ یہ امید لگا بیٹھے کہ یہ پاکستان میں پراپرٹی کا بزنس جو ہے اس کی تاریخ بدل دے گا، اور ملک ریاض نے ایسا ہی کیا۔ ملک ریاض نے پورے پاکستان میں ہر جگہ بحریہ ٹاؤن کھولنا شروع کر دیا، لیکن بحریہ یعنی کہ جو پاکستان کی نیوی ہے، انہوں نے ملک ریاض پہ کیس کر دیا۔ کیس کا وجہ کہ اس نے بحریہ کا نام استعمال کیا، لیکن ملک ریاض نہیں رکا۔ ملک ریاض پہلے کیس ہارا، ملک ریاض نے بحریہ ٹاؤن کی بیسس پہ پھر سے کیس کیا، اور آج بھی 36,000 کیس پڑے ہیں سپریم کورٹ میں، اور اس کیس کا کچھ نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد ملک ریاض نے لاہور میں، کراچی میں، ملتان میں، ہر جگہ پہ اس نے اپنے بحریہ ٹاؤن کے فیسز کھولنے شروع کر دیے، اسلام آباد میں، اور پاکستان میں ہی بلکہ پورے ایشیا کا سب سے بڑا پرائیویٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بزنس اس وقت ملک ریاض کے اندر آتا ہے، جس کا نام ہے بحریہ ٹاؤن۔ ویسے تو امبانی کے پاس ملک ریاض سے بہت زیادہ پیسے ہیں، اس میں کوئی دوسرا شک نہیں، لیکن کچھ چیزوں میں ملک ریاض امبانی سے بھی آگے ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ایسی کون سی چیز ہے؟ وہ چیز ہے تعلق۔ امبانی کی جو تعلق واسطہ ہے وہ بیسیکلی صرف اور صرف بی جے پی کے ساتھ ہے زیادہ، یعنی کہ مودی جی کے ساتھ ہے زیادہ، لیکن ملک ریاض پاکستان کی ہسٹری کا وہ واحد شخص ہے جس کی ہر ایک کے ساتھ دوستی ہے۔ وہ بے شک پی 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 یعنی کہ پیپلز پارٹی ہو، یعنی کہ زرداری جو کہ اس وقت پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے، وہ اس کا بیسٹ فرینڈ ہے۔ وہ بے شک نواز شریف کی پارٹی ہو، یا وہ بے شک پاکستان تحریک انصاف یعنی عمران خان کی پارٹی ہو، یہ ملک ریاض وہ واحد شخص ہے جو ان میں سے کسی کے گھر بھی بنا نوک کیے کبھی بھی جا سکتا ہے۔ ملک ریاض وہ شخص ہے جس نے نواز شریف کی اور زرداری کی دوستی کروائی۔ ملک ریاض وہ شخص ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی حصہ ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم ملک ریاض کی دوستی چیف آف آرمی اسٹاف، پاکستان جنرلز، ان سب کے ساتھ ہے، کیونکہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہی فوجی افسران ملک ریاض کے پاس ملازمت کرتے ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس
जॉब पे तो अभी हम अगर मलिक रियाज के साथ अच्छा नहीं चलेंगे, तो जब हम रिटायर होंगे तो मलिक रियाज हमारे साथ नहीं अच्छा चलेगा। मलिक रियाज की एक अच्छी चीज ये है कि वो दिल का बहुत खुल खर्च है। इसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि जरदारी, जो कि एक पाकिस्तान का इस वक्त का प्रेसिडेंट है, जब ये अपने पिछले टेन्योर में था, तो जरदारी ने मलिक रियाज की बहुत सारे ऐसे केसेस है जो उसने उनसे दूर कर दिए। इसके रिटर्न में मलिक रियाज ने जरदारी को 100 कनाल का घर बना के दिया, जो कि उसने बिलावल भुट्टो के नाम पे भुट्टो हाउस उसको गिफ्ट किया। मलिक रियाज ये पहले भी कह चुके हैं कि मैं अपने काम ऐसे करवाता हूँ कि मैं फाइल के नीचे पहिए लगा देता हूँ। इन पहियों से मुराद है पैसे। यानी कि कहते हैं कि मेरा कोई भी काम अगर मैंने करवाना हो और टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर करवाना हो, तो मैं फाइलों के नीचे टायर लगाता हूँ और वो टायर खुद चल के उस बंदे के पास जाते हैं और वो बंदा मेरे काम फौरन से कर देता है। और उसका बेसिकली बात का अगेन मतलब यही है कि मैं थोड़े से पैसे दे देता हूँ उस बंदे को और मेरा काम हो जाता है। इसी तरह मलिक रियाज ने हर शख्स को पाकिस्तान के अंदर खरीद लिया हुआ है। यहाँ तक कि पाकिस्तान मीडिया के ऊपर मलिक रियाज का नाम तक नहीं लिया जा सकता। जी, जितने भी चैनल्स हैं जो कि मलिक रियाज का नाम लेते हैं, उनको इसकी जगह कहना पड़ता है कि बिजनेस टाइकून। अगर बाय मिस्टेक वो उसका नाम ले भी ले, तो जब फाइनल क्लिप आती है तो उसके नाम पे बीप लग जाता है। इसकी एक और छोटी सी एग्जांपल ये है कि मलिक रियाज को एक दिन इंटरव्यू पे बुलाया गया फ्रॉम मुबशर लुकमान और सना बुच्चा, और इनको उस दौर के प्राइम मिनिस्टर के बेटे की कॉल आ गई कि मलिक रियाज साहब से आपने ये सवाल नहीं करने, और ये लाइव चल गया। सारी दुनिया ने इस चीज को देख लिया, लेकिन कुछ नहीं हो सका। सारी मालो दौलत शोहरत की वजह आज भी सिर्फ और सिर्फ वो एक वजह बताते हैं। वो कहते हैं कि मैंने खुदा के साथ कारोबार किया, मैंने अल्लाह की राह पे खर्चा, और इन रिटर्न अल्लाह ने मेरी ज़ात पे बेशुमार मुझे चीज़ें दी। और वो हमेशा यही कहते हैं कि अगर आप भी अमीर होना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आए, कामयाबी आए, तो पहले आप अल्लाह की राह पे खर्चे। आप वो चीज़ करें जो अल्लाह आपसे चाहता है, खुदा जो आपसे चाहता है, और इन रिटर्न वो आपको खुदा वो चीज़ देगा जो आप चाहते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो टुडे। होप टू सी यू गाइस सून। Have a good one. Stay safe. Stay blessed. And please do hit the like button and do subscribe. Thank you. Bye.